الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں حاضر ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھوں گا۔ نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خیر الناس من ینفع الناس اور الدین نصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور پہلی حدیث کا ترجمہ ہے یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ ان احادیث مبارکہ کی پیروی کروں گا۔ گھروں میں جو آگ لگتی ہیں اس کے متعلق بھی آج کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا اور لغزش سے بچا کر یہ سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں کیا دکھایا جائے گا؟ آئیے پہلے ہم اس کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ دکھاؤں آپ کو کہ کیا دکھایا جائے گا، آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 اور جلد نمبر 6 پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جلتا ہوا چراغ گل کر دو، چولہے میں آگ ہو تو بجھا دو، کبھی آگ جلتی چھوڑ کر نہ سو نہ کہیں جاؤ۔ اس میں صدہ حکمتیں ہیں۔ آگ خطرناک چیز ہے، ذرا سی بے احتیاطی میں گھر اور سامان جلا ڈالتی ہے، بے خبر سوتے ہوئے جل جاتے ہیں، خدا کی پناہ۔ لکھتے یہاں آگ سے مراد وہی آگ ہے جس سے آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو، بجلی کی آگ میں یہ اندیشہ نہیں۔ مگر آج کے سلسلے میں ہم بجلی کے ذریعے جو شارٹ سرکٹ وغیرہ کے ساتھ جو آگ کے لگتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف ہی کی حدیث میرے سامنے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چوہیا بتی کھینچتی ہوئی آئی، اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا، بتی چراغ شاید کہیں گے اس کو۔ اس چٹائی پر جس پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اس سے درہم برابر حصہ
اس نے جلا دیا۔ تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان ان جیسی چیزوں کی اس کام پر رہبری کرتا ہے پھر تمہیں جلا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی شرح کا کچھ حصہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس مصلی پر یا یہ جو چٹائی تھی اس پر جلوہ گر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں آگ لگتے ہی بجھا دی گئی ہوگی، صرف اتنی ہی جگہ جل پائی ہوگی ورنہ سارا مصلی جل جاتا۔ پھر مزید فرماتے یعنی ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، یعنی اس کی شرح میں فرمایا کہ ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، آگ بجھا لی، اگر سوتے ہوتے تو مصلی بلکہ سارا گھر جل جاتا، اس لیے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ تو آگ کے متعلق جو ہماری حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے، آگ کے متعلق جو ہمیں مدنی پھول دیا گیا اور اس سے بچنے کے حوالے سے جو کچھ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی گئی، وہ دو روایتیں اور اس کے متعلق جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح بیان کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آگ لگنے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کیوں ہوتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ آگ ہی آگ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ آخری جو واقعہ آپ نے دیکھا نا، یہ باب المدینہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، اور آگ لگ گئی تھی کمرشل بلڈنگ میں، اور یہ جان بچانے کے لیے کھڑکی کی طرف شاید یہ لٹکتے رہے، لیکن ان بیچارے کے بچنے کی کوئی بظاہر صورت نہ بن سکی ہوگی۔ آخر کار یہ دیکھا آپ نے گرے اور بیچارے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائیں گے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں شروع میں یہ عرض کر دوں کہ ان آگ لگنے کے واقعات میں جتنے بھی عاشقان رسول شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، حالانکہ چند ایک رپورٹس وغیرہ کو دیکھیں یا چند سالوں میں جو رپورٹس تیار ہوئی ہیں، اگر اس کے متعلق اگر میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں تو ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق صرف گھروں میں لگنے والے سالانہ آگ کی تعداد کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے، یعنی 2000 کے آس پاس کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں عمارتوں میں جو آگیں لگتی ہیں، کمرشل بلڈنگز وغیرہ میں، وہ ایک الگ واقعات ہیں، اور سینکڑوں ہلاکتیں، گھروں کی ہلاکتوں میں بھی 400 یا ایسے کم و بیش زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد تو جو فیکٹریز اور بلڈنگ اور عمارتوں میں جو آگ لگتی ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور ایک اطلاع کے مطابق کم و بیش سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان رپورٹس میں
بیان کیا جاتا ہے۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹس کے مطابق حالیہ چند برسوں میں بلند بالا عمارتوں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں آگ لگنے یا ان کے گرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کئی رنگ ساز اداروں، جھوپڑیوں، کیمیکلز کے گوداموں، حتیٰ کہ تجارتی بینکوں میں آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ رہائشی علاقوں میں آتش گیر مادے سے لبریز کنٹینرز میں آگ لگنے کے واقعات اور بظاہر ان کی روک تھام کے لیے کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ بڑا ایک یوں سمجھے کہ آج کا موضوع ایک طرح سے ایک صدماتی اداسی کے حوالے سے، لیکن معلومات فراہم کرنی بہت ضروری ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم آپ تک مدنی چینل کے ذریعے یہ کچھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مواد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی آگ سے بچ سکیں۔ ہمارے پاس برن وارڈ کے جہاں جلے ہوئے مریض آتے ہیں، ان کے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایک انفارمیٹیو معلوماتی گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ان تمام تر گفتگو سے پہلے آگ بجھانے کے آلات بیچنے والے جو لوگ ہیں، ان سے ہم نے کچھ معلومات لی ہے کہ وہ آپ کو شاید میں ابھی پہلے ہی بتا دوں نا کہ کچھ سامان کے نام اور ان کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ جو باتیں آگے بیان کی جائیں گی تو آپ کے سامنے اس آگ بجھانے کے آلات کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے کہ بات کو سمجھنا اور موضوع کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے۔ یہ جو آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے، آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر، اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس میں 3-4 طرح کی اقسام آتی ہیں، جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر وقت الارم کا ہونا، کنٹرول باکس سوئچ کا ہونا، ایگزٹ کے راستوں کا ہونا، جس کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہنگامی خراج 3 سے 4 ہنگامی خراج یا جتنی بھی جگہ آپ کی ہو اس کے حساب سے، چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو، بنگلو ہو، پلازا ہو، فیکٹری ہو، ہر جگہ ہنگامی خراج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ ایڈ ہے، فرسٹ ایڈ کی میڈیسن ہے، فائر سوٹ ہے، فل فیس ماسک، ان تمام چیزوں کا ہونا فیکٹریز میں، گھروں میں، ہر جگہ ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جن کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرلنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، فائر فائٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ کالجز میں ان سب چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے، جس طریقے سے فیضان مدینہ نے ایک بہت اچھا قدم کیا ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اور اس طرح دیگر مدارس کو، مسجدوں میں ان تمام چیزوں کا ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے پاس ویڈیو رکھی ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سلنڈر ہے، اس کی یہ پن نکالتے ہیں اور پن نکال کر اس طرح پائپ کے ذریعے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ سلنڈر عموماً گھر میں یہ لگا دیے جاتے ہیں لیکن سلنڈر کا استعمال ہر ایک کو آتا نہیں ہے، تو تھوڑی سی اس کو انہوں نے معلومات ہمیں فراہم کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ سلنڈر پڑے ہوتے ہیں، حادثات کی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت آسان ہے۔ آپ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ حادثے سے پہلے کوئی دبا نہ دے، بس آپ نے سمپل پن کھینچی اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا اور آگ بجھانے کا کام کرے گا۔ وہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس پہ فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں، فیکٹریوں میں تو لازمی ہے، گھروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسموک الارم آتے ہیں جو دھواں پہنچتے ہی وہ بجتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسموکنگ ہو رہی ہے،
تو اس سے بھی بڑے حادثے سے پہلے آپ کو سب انڈیکیشنیں دی جاتی ہے. اس انڈیکیشن پر اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے وہاں پر دیکھ لیا تو آپ بڑے حادثے سے بچ سکتے ہو. کیونکہ آگ لگنے کے بعد تو نہیں بجھتی, اسے اسی وقت قابو کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کا استعمال ضروری ہے اور اسے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے ہمیں. معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانی نقصان ہو جاتے ہیں, جس کے لیے ہمیں آگے چل کے ہر چیز پر دھیان دینا ہے. عام مٹی ہوتی ہے, یہ آگ بجھانے کے لیے لوگ صرف رکھتے ہیں بالٹی میں, لیکن اس سے بجھتی نہیں ہے آگ. کیونکہ اگر آپ پاؤڈر رکھیں گے تو اس سے بہتر ٹائم پر آگ بجھ سکے گی. یہ کیمیکل ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی آگ بجھانے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں مٹی نہ لگائیں رکھیں بالٹی میں, اور آپ اس میں کیمیکل ہی رکھیں. چھوٹی سی آگ ہوتی ہے, وہ پھیل کر بڑے ایک وہ حادثات کا سبب بنتی ہے. بر وقت اگر آگ پہ قابو نہ پایا گیا تو وہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد اس پر کنٹرول ہونا بہت ہی مشکل ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں سے آلات وغیرہ کے حوالے سنا. میرے ساتھ اس وقت سلسلے میں ہمارے ایک اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. آئیے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مزاج شریف کیسے ہیں غلام یاسین بھائی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. کہ غلام یاسین بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ حاجی صاحب فائر فائٹنگ کے شعبے سے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے وابستہ ہوئے الحمدللہ. 25 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً. کتنی دیر میں یہ آگ, یہ بتائیے کہ جس کو کہتے ہیں گھر پر یا اطراف پر قابو پانے میں وہ آگ کامیاب ہو جاتی ہے؟ حاجی صاحب ایک فائر جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. کوئی رکاوٹ درکار نہ ہو تو ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے. اور 3 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس آگ کو اس 3 منٹ میں اگر ہم نے اپنے حواس کھوئے بغیر اور بغیر پریشان ہوئے اس کو ہم نے اس کے حدود میں لا کر اس کو روک دیا تو آگ وہی محدود ہو جاتی ہے. لیکن آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس آگ کو قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کہ جس کی وجہ سے وہ آگ, ایک چھوٹی آگ 3 منٹ کے وقفے کے اندر ایک بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے, کہ جس کی وجہ سے 3 منٹ میں ایک کمرہ, پھر 3 منٹ کا وقفے کے بعد وہ ارد گرد کے دوسرے کمروں کو فوراً جلا دیتی ہے, کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی آگ میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. 3 منٹ کے اندر اندر یہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے عموماً اس طرح کے آگ پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی تربیت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. جی حضرت, ایک یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی کوتاہی ہے. اگر آگ کو ہم اس کی حدود میں رکھیں گے تو وہ ہماری دوست ہے, اور لیکن اگر وہ ہمارے حدود سے اور اپنے اس سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑی دشمن ہے. اور اس آگ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے ہیں, کہ جو میں خود بائی فیز اس کو فیس کر چکا ہوں. اس فائر پہ مختلف فائر پہ کام کر چکا ہوں, اور ایسے بڑے بڑے حادثات اسی لاپرواہی کی بنا پر اتنے بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس آگ سے بچنے کے جو تربیت ہے, جو اس کا عمل ہے, اس کو ہم حاصل کر کے ہم اپنی بھی جان, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی جان اور اپنے مال کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری بھی, کہ ہم اس فائر فائٹنگ کے شعبے کے حوالے سے جو بیسک معلومات ہے اس کو ہم حاصل کریں, اور اس کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جان, مال اور ارد گرد کی چیزوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے کافی جو ٹریننگ فائر فائٹنگ کے حوالے سے دینے کے کئی شعبہ جات ہیں. ہمارے شہری دفاع کی بھی تنظیمیں ہیں کہ جو باقاعدہ فائر فائٹنگ کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں, لیکن عوام کو اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہیں. اگر یہ تمام ٹریننگ, تمام معلومات ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسکولوں میں, اپنے طلباء کو, یونیورسٹیز میں طالب علم کو دیں کہ بیسک فائر فائٹنگ ہوتی کیا ہے. اگر بیسک فائر فائٹنگ کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو جائے گی تو جس قدر آج شہر بھر میں فائر کے حوالے سے بہت بڑے حادثات ہو رہے ہیں, اس حادثے کو روکنے کا ایک سبب بن سکتا ہے. لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے, لہٰذا جو چھوٹی سی آگ ہے کچھ عرصے کے بعد یہ آگ بڑھ جاتی ہے, کہ جس کی وجہ سے ہمارے بڑی بڑی ملیں, فیکٹریاں, کارخانے اور ہماری گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ہم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتے. اخباری رپورٹ کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ حادثات کا شکار ہونے والی فیکٹریوں میں حالات کار شفاف ہوتے
مزدوروں کو لاحق خطرات کا پیشگی انتظام ہوتا، ایمرجنسی دروازے موجود ہوتے، آگ بجھانے کا بندوبست ہوتا، تو اس قدر ہلاکتوں کے واقعات رونما نہیں ہوتے. کیونکہ جیسے کہ یوگینڈا میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگی، 31 افراد اس میں ہلاک ہوئے. اسی طرح باب المدینہ کراچی میں بھی ایک آگ لگی فیکٹری کے اندر، جس میں غالباً 300 کے آس پاس ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں. بندوں کو دیکھ رہا تھا، گر رہا تھا، آگ لگا ہوا تھا. پھر جو عوام نے بڑا کوشش کیا، یہاں پہ سیڑھی میڑھی لگا، کچھ سیڑھی کے ذریعے سے اترے، کچھ گرے ہیں اس سے. بڑا وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی آگ لگنے کے واقعات اور آئے دن آگ لگنے کی اطلاعات ملتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس کافی یوں سمجھے کہ اس کی تفصیلات میرے پیپرز کے اندر یہاں موجود ہیں. ہم ایک فیکٹری میں ہمارے اسلام بھائی گئے، اس فیکٹری میں جا کر انہوں نے معلومات کی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا انتظام کیا ہے کہ فیکٹری کو آگ لگانے سے بچا جا سکے. ہمارا آفس ایریا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ پاؤڈر والا لگایا ہوا ہے. اس پاؤڈر کا ریزن یہ ہے کہ اس میں وہ کیمیکل ہے جو کہ شارٹ سرکٹ الیکٹرک پہ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا کافی سامان موجود ہے، کپڑے کا، فیبرکس وغیرہ، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ سلنڈر لگایا ہوا ہے. BCF وہ کیمیکل ہے جو کہ کپڑے کی آگ کو قابو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ اقدامات ہم نے جیسے کہ یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کرے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پینل جو الیکٹرک کا مین پینل ہے، ہم نے ایگزٹ اور انٹرنس کے مین گیٹ پہ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ خدا نخواستہ کبھی اگر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو کسی کے لیے بھی ایکسیس آسانی ہو کہ بر وقت اس کو بجھا سکے. کیونکہ اللہ نہ کرے ہوتا یہ ہے عموماً کے سینٹر میں ہوتا ہے مین وہ پینل، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے رسائی ان کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ آگ اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچنا نہیں آتا، جو مین ریزن ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں مین انٹرنس پہ لگایا تھا کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ آگ لگے تو فوراً اس کو مین پہ ہی قابو کیا جائے. اسی لیے ہم نے بالکل فوراً نیچے سلنڈر بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو ایک فیکٹری کے ایک ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے 2 سلنڈر کی الگ الگ کوالٹی بتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ بھی انتظامات کیے جا سکتے ہوں. انہوں نے آپ دیکھیے کہ وہ جو الیکٹرک پینل بورڈ ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی معلومات دی کہ یہ کس جگہ پر لگنا چاہیے. اور گیس وہ آگ بجھانے کا جو سلنڈر ہے وہ انہوں نے بھی اس کو نیچے دیکھا. کیا کہتے ہیں غلام یاسین بھائی؟ سلنڈر ہے فائر ایکسٹنگوشر، یہ مختلف اقسام کے ہیں. یہ اس میں DCP ڈرائی پاؤڈر ہوتے ہیں، CO2 ہوتے ہیں، AFFF ہوتے ہیں. تو یہ مختلف فائر پر کام کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. الیکٹرک کی آگ کے اوپر زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں ملٹی پرپز DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے یہ ہر قسم کی آگ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس طرح CO2 بھی ہم جو یوز کرتے ہیں الیکٹرانک آلات کے اوپر، کمپیوٹر، TV وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم CO2 یوز کرتے ہیں فائر پر. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے لیکن اس سے اس کے نقصانات نہیں ہوتے. DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے لیکن پورے اس آلات کو، اس مشینری کو بالکل پاؤڈر وائٹ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا. اور ایک تیسرا سلنڈر جو AFFF وہ فوم ٹائپ ہے، وہ کیمیکل، پیٹرول اور اس طرح کی آگ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیمیکل کی، پیٹرول کی اور مختلف فیول کی آگ پر
اگر ہم کسی پانی کو یوز کریں گے تو وہ اس پانی کی وجہ سے آگ مزید بڑھتی ہے. جہاں جہاں وہ آئل یا جو ڈیزل یا جو بھی فیول ہے وہ پھیلتا جائے گا پانی کے ساتھ، اس آگ کو بڑھاتے جائے گا اور آگ مزید بڑھتی جائے گی اور مزید نقصانات کرتی جائے گی. تو لہذا اس کیمیکل اور ڈیزل وغیرہ کی آگ پر ہم AAA فوم ٹائپ یوز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس لیکوڈ سے ہلکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنی ایک لیئر بناتا چلا جاتا ہے. اس لیئر کی وجہ سے وہ آگ کی آکسیجن اور آگ کو بالکل کٹ کر دیتا ہے. جیسے ہی آکسیجن کٹ ہوتی ہے اور وہ آگ وہیں پر فوری طور پر بجھا دی جاتی ہے. وہ کورڈ کرتا ہے، کوٹڈ کر دیتا ہے اس کو، یوں کہیں گے آپ، ہے نا جی، اس کو کوٹڈ کر دیتا ہے کہ وہ کوٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آکسیجن پرووائڈ نہ ہو. جی، اس کو آکسیجن سے اس کو روکا جائے تاکہ یہ مزید پھیلنے سے بچے. اور پانی کا جو H2O کا جو فارمولہ ہے اس میں تو ویسے مطلب کہ آکسیجن ہوتی ہے. جی، گویا کہ یہ ایک بات واضح ہمارے سامنے آئی کہ جو آگ بجھانے کے یہ جو سلنڈر ہیں لال کلر کے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص پیٹرول پمپ پر ہے اور پیٹرول پمپ پر وہ پیٹرول کا ٹینکر یہ آیا ہوگا اور یہ اس پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر وہ چڑھ کر شاید وہ پیٹرول چیک کر رہا ہوگا. اس میں اس کی موبائل کی گھنٹی بجی اور جیسے ہی اس نے موبائل کو آن کیا فوراً آگ لگ گئی. تو اس میں یہ میسج تھا کہ چونکہ یہ بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، موبائل بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، تو اس سے بھی آگ لگنے کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان جگہوں پر جو پیٹرول پمپ وغیرہ پر جو ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر اپنے موبائل فون سے اوائڈ کریں، گاڑی کا سوئچ آف کریں، سگریٹ یا ماچس وغیرہ کا استعمال پیٹرول پمپ پر نہ کریں. کیا کہتے ہیں غلام یاسین بھائی؟ بالکل حاجی صاحب، آپ نے ایک توجہ دلائی. ایک حادثہ ایسا ہو چکا ہے، ایک CNG پمپ کے اوپر ایک کار کھڑی تھی، گاڑی میں AC بھی چل رہا تھا اور اندر وہ سگریٹ پی رہے تھے. جبکہ یہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ CNG پمپ کے اوپر کہ جیسے ہی فیول کے لیے آپ CNG پمپ پر آئیں اپنا سوئچ آف کر دیں اور سگریٹ وغیرہ ہے تو اس کو بند کر دیں، اور اگر آپ موبائل یوز کر رہے تو موبائل کو بھی آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں، وہ اٹینڈ نہ کریں. کیونکہ موبائل، سگریٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فوراً اگر کال آئی اور آپ نے اٹینڈ کر لی تو اس میں ایک اسپارک ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور وہ معمولی سے اسپارک ہی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح وہ گاڑی میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے اور گاڑی میں AC آن تھا، انہوں نے گاڑی آف بھی نہیں کی تھی. AC میں جو گیسز ہوتی ہیں وہ امونیا ہوتی ہیں، امونیا گیس، وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. تو اس میں کہیں سے لیکیج تھی، تو جیسے ہی انہوں نے سگریٹ پی کے ہٹائی اور اس کی لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا اور گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جو صاحب تھے بڑی بری طرح جھلس گئے. وہ ان کی زندگی بچ گئی لیکن بہت اذیت میں تھے، بہت مشکل سے انہوں بچایا گیا، گاڑی کی آگ بجھائی گئی. کیونکہ میں اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال سے ہوں، تو ایسے کئی حادثات ہیں جس پر ہم نے جا کے اس کو اٹینڈ کیا اور آگ بجھائی. کس طرح آگ لگتی ہیں اور اس میں کیا کیا احتیاطیں ہم نہیں کرتے، بے احتیاطیاں کیا ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کا بہت معلوماتی انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ بڑی توجہ کے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ان تاثرات کو، ان انٹرویوز کو، اور جو انہوں نے احتیاطیں بیان کی ہیں، بچوں کے حوالے سے بڑی کام کی باتیں بیان کی ہیں، کس طرح آگ لگتی ہے، کچن میں چولہے کے ساتھ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ کیسے آگ سے جھلس جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آگ اگر لگ جائے، اگر کوئی شخص جھلس جائے تو امیڈیٹلی اس کے ساتھ کیا فرسٹ ایڈ کرنی چاہیے، کیا فوراً اس کے لیے طبی سہولیات مہیا کرنی چاہیے، اور بھی کافی معلومات ہیں. آئیے میں آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کے تاثرات اور انٹرویوز بتاتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. بلکہ اگر آپ، میں عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین سے یا جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں، اگر کوئی کاغذ قلم لے لینا اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لیا اور ہم سب نے اس کو محفوظ کر لیا اور ان کی بتائی گئی احتیاطوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی فیکٹری کو، اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے جلنے سے
کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں یہاں برن سینٹر سول ہاسپٹل میں انچارج کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ جلے ہوئے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائر برن سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جو آگ سے جلنا جسے کہتے ہیں، یہ ہمارے تقریباً 60% کیسز ہوتے ہیں۔ اور جو بقیہ کیسز ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل برن، بجلی سے جلے ہوئے، کیمیکل برن، مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایگریکلچر میں استعمال ہوتے ہیں، فصلوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے ان سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں گرم پانی سے جلے ہوئے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جلے ہوئے کیسز آگ سے آتے ہیں، اور آگ سے جو جلتے ہیں وہ غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ زیادہ تر اس میں سے بھی خواتین ہوتی ہیں جو کچن میں جل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کس لیے جلتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کا، کپڑوں کا اسٹائل عجیب سا ہوتا ہے، کپڑے اتنے ریشمی ہوتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہیں، آگ بھڑک گئی، وہ اس کے قریب ہوتی ہیں، بعض مرتبہ دوپٹے سے پتیلی اتار رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ شعلہ ان کے دوپٹے میں لگتا ہے، پھر وہ دوپٹہ بجھاتے بجھاتے پورے کپڑوں میں آگ لگا لیتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بعض مرتبہ موت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ ایک اور وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج کے پیچھے ایک پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا۔ اب وہ ربڑ کا پائپ کچھ دن کے بعد جا کے 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے جیسے عام پائپ چٹکتے ہیں، اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو لوگ کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے، 10 20 سال سے وہ پائپ لگا رہتا ہے۔ اس کو اگر چینج کر لیں ہر 3 سال بعد 4 سال بعد تو وہ اس خطرے کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ آگ اس میں سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کچن رات میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب رات میں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، صبح جب اہل خانہ اٹھتی ہیں، خاتون خانہ، تو وہ جا کے ماچس جلاتی ہیں بچے کو ناشتہ بنانے۔ اس وقت وہ ویسے بھی نیند میں ہوتی ہیں، انہیں اتنا ذہن میں ہوتا بھی نہیں کہ کیا اسمیل آ رہی ہے، ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے کوئی اس بات کا سروے کر کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ نوب کھلی رہ گئی تھی چولہے کی یا وہ پائپ کے اندر کوئی پرابلم تھا۔ میں نے بتلایا نا، تھوڑی سی غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے یہ سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ چولہا پہلے کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ماچس جلانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسز بھی ہمارے پاس ہے۔ اب گیس نکل رہی ہے، چولہا تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اگنٹ نہیں ہوا، وہ مشعلہ نہیں بنا اس میں، اور گیس نکلنا شروع ہوئی، اور گیس آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ جب آپ لگاتے ہیں تو گیس تقریباً اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے جو شخص اس چولہے کے قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے، اس دھماکے کی وجہ سے کپڑوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے، چہرہ بھی جھلس سکتا ہے اگر قریب چہرہ لے کر چلے جائیں۔ چھوٹا سا حادثہ بعض مرتبہ پوری فیملی کا سکون برباد کرتا ہے۔ ایک تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے، بجھانا کس طرح ہے، وہ آگے ایک دم ان کے قریب آ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ملوث کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر بھی مر گئے اس میں، بیوی کی بھی زندگی ختم ہوئی، چھوٹا بچہ تھا وہ آ کے ان کو لپٹ گیا گھبراہٹ میں، وہ بچہ بھی گیا۔ تو اس طرح ایک فیملی کے 3 4 4 افراد جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ایک آگ لگنے کا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے یہ اگر 4 6 دن بند ہے تو اس میں گیس ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہے وہ گیس ٹینک میں بھر جاتی ہے۔ وہ گیس جو ہوتی ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتی ہے، مطلب فوراً شعلہ پکڑتی ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر کچھ دن گھر سے باہر ہیں، واپس آئے، رات کو آنے کے بعد گھر میں ٹینک کا پانی دیکھتے ہیں موٹر چلانے سے پہلے۔ اور ٹینک کا پانی دیکھنے کے لیے وہ ماچس یوز کرتے ہیں عموماً۔ وہ جیسے ہی ماچس جلا کے ٹینک کے قریب لے کے جاتے ہیں وہاں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کس وجہ سے۔ ہمارے ہاں آ کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آیا دھماکہ کس چیز سے ہوا ہے۔ تو کس طرح پانی کا لیول دیکھیں، ایک ٹارچ رکھیے، ٹارچ سے پانی کا لیول دیکھیے، کبھی ماچس اس کے قریب نہ جلائیں۔ آج کل جنریٹر بہت عام ہے، لوگ یہ کرتے ہیں جنریٹر میں فیول چلتے جنریٹر میں بھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے خطرناک کام ہے کیونکہ پیٹرول، اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر میں چلتے جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں، یہ تو غلطی ہے، اس میں بھی آگ لگ سکتی ہے اس لیے کہ چلتے جنریٹر میں کہیں نہ کہیں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جنریٹر میں جو لوگ اکثر جس کی وجہ سے جھلس کر آتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ میں موم بتی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں موم بتی ہے، ایک ہاتھ میں وہ کنٹینر ہے جس کے اندر پیٹرول ہے، وہ پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں اور موم بتی اتنا قریب ہوتی ہے کہ جب وہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہاں سے گیس نکلتی ہے پیٹرول کی اور اس موم بتی سے وہ آگ کیچ کرتی ہے، بس وہیں سے آگ لگی ہے۔ ایک اور صورت ہے جس میں آگ لگتی ہے فیکٹریز میں،
یا کسی آفس میں آگ لگ گئی, عموماً آفس ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں تو آگ اتنا کام خراب نہیں کرتی جتنا وہ دھواں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دھوئیں کے اندر اتنے مضر کیمیکل ہوتے ہیں کہ وہ پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, اور وہ اگر اسپیشلی پینٹ فیکٹری ہو, کپڑا فیکٹری ہو, یا لکڑی جل رہی ہو, یا کاغذ جل رہا ہو, یا فوم جل رہا ہو. اکثر گاڑی کے اندر جب ہوتا ہے تو فوم جل رہا ہوتا ہے, تو گاڑی کی آگ اتنا نہیں کرتی جتنا وہ فوم جلتا ہوا, کیونکہ یہ بڑی بسز جو ہوتی ہیں, جو انٹرسٹی چل رہی ہوتی ہیں, یہ پوری ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں, یہ بند ہوتی ہیں, اور ان کے دروازے بھی آٹومیٹک لاک ہوتے ہیں. اگر یہ دروازہ لاک ہے اور اندر آگ لگ گئی ہے تو یہ فوم جو جلتا ہے, اس کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں سانس میں جب جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں انہیلیشن انجری. یہ سانس کی نالیوں کو, پھیپھڑوں کو بالکل اس طرح کر دیتے ہیں, جا کے کیمیکل پوائزننگ ہوتی ہے سمجھے ایک طرح سے. یہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں جاتے ہیں, ان جگہوں پہ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ انفلیمیٹری ریئیکشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ ایک ہفتے کے اندر جو ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کہیں آفس میں آگ لگ گئی ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں قریب کوئی کھڑکی ڈھونڈیں اور اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال لیں, اس کھڑکی سے باہر نکالنے اور لمبی لمبی سانسیں لیں, اس لیے کہ باہر فریش ایئر ہے. اگر آپ کھڑکی توڑ دیں گے اور اس کے قریب بھی کھڑے ہیں گے دھواں تو آپ کو آئے گا. منہ اپنا باہر نکالیں, لمبی لمبی سانسیں لیں. ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں ایسا بھی نہیں ہے تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے منہ اور ناک کے اوپر رکھ لیں, وہاں سے سانس لیں, کیونکہ گیس جب آتی ہے تو گیلے کپڑے کے اندر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو یہ سانس کے ذریعے اندر تک نہیں جا سکتی ہے, بہت کم چانس رہتا ہے. ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ دھواں اگر کہیں بھر جائے تو ایک بات یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ, کہ دھواں آخر کے 2 فٹ پہ بہت کم دیر بعد آتا ہے فرش پہ. پہلے دھواں اوپر کے اٹھے گا, ہلکا ہوتا ہے, وہ چھت کے ساتھ ٹکراتا ہے, وہاں سے بھرنا شروع ہوتا ہے. تو جب بھی دھواں ہوگا نیچے کے 2-2.5 فٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. اگر آپ رینگ کے گزر جائیں نیچے سے, یقین مانیں آپ بالکل سیفلی جائیں, دروازے تک پہنچیں, ہاتھ بڑھائیں, دروازہ کھولیں, باہر نکل جائیں. کبھی بھی کسی شاپنگ سینٹر میں یا کسی دکانوں پہ جا کے دیکھیں کہ ایک ساکٹ کے اندر کئی پلگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی تار لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی کنیکشن دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک پردہ بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پردہ ہل رہا ہے, وہ کنیکشن ہل رہے ہیں, وہاں چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں, وہ کبھی بھی وہاں سے آگ پکڑ جاتی ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی فلیٹ میں یا کسی شاپنگ مال میں جا کے دیکھیں, تاریں کس بری طرح لٹک رہی ہوتی ہیں, اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو سلیقے سے لگایا جائے. تو وہ ہوتا یہی ہے, وہی تار آپس میں کہیں ٹکرا جاتے ہیں, کوئی تار چھل جاتا ہے اس طرح سے ٹکرانے سے, وہ آپس میں ٹکراتے ہیں, شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, آگ بھڑک جاتی ہے سارے کے اندر. ہمارے ہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا ہے. فائر ایکسٹنگوشر اگر لگے ہیں, پہلے تو لگے ہی نہیں ہوتے, بہت سی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیے نہیں لگے ہوں گے, اور اگر لگے ہیں تو ایکسپائر ڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں وجہ یہی ہے, میں نے آپ کو جیسے بتلایا پہلے, اویئرنیس کی کمی, لاپرواہی. میں ایک بار گیا سکھر میں لیکچر دینے کے لیے, تو وہاں میں نے ان سے پوچھا, ہوٹل میں بہت ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے تھے, کافی ڈاکٹر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا بیرے کو بلا کے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ بیرے سے میں نے پوچھا کب سے کام کر رہا ہے؟ کہہ رہا 14 سال سے کام کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, جب ان کے عملے ہی کو نہیں معلوم ہے یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ کیا ہے, تو اس ہوٹل میں خدا نہ کرے اگر آگ لگ جائے تو لوگ نکلیں گے کیسے؟ آگ لگ جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے, مریض کو, جلتے ہوئے مریض کو وہیں رک جانا چاہیے. مریض بھاگتے ہیں باہر کی طرف, سب سے غلط کام یہ ہوتا ہے, باہر کی طرف جب بھاگتے ہیں تو اور آکسیجن ملتی ہے, آگ اور بھڑک جاتی ہے بجائے بند ہونے کے. کھڑے ہو جائیں ایک جگہ, گر جائیں. اچھا, نیچے گرنے سے کیا ہوتا ہے, جس پریشر سے گریں گے اس سے ہی آدھی آگ بجھ جاتی ہے. پھر رو لو اگر اکیلا بندہ ہے. اگر کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں رک جاؤ, گر جاؤ. وہ رک گیا, گر گیا, اس کے بعد اس کو کسی کارپیٹ سے یا کسی موٹی دری سے ڈھانک دیں. ڈھانکنے سے یہ ہوگا کہ آکسیجن کٹ ہو جائے گی. اصل ہے آپ کو آکسیجن کٹ کرنا. پانی سے بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, غور کیجیے گا کہ آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپس وغیرہ پہ, وہاں ریت ہوتی ہے بالٹیوں میں رکھی ہوئی. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے, شاید لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ریت کیوں رکھی ہوئی ہے. پیٹرول کی آگ بہت مشکل سے بجھتی ہے, وہ ریت سے بڑی جلدی بجھ جاتی ہے, کیونکہ اس پہ آپ پانی میں ڈالیں تو کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. آگ پانی سے بھی بجھائی جا سکتی ہے, لیکن اتنا پانی عموماً آج کل گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہے, بالٹیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے. تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے وہاں سے. پانی تو آپ ڈالنے کا ہٹ جائے گا, ریت آپ نے گرا دی وہ چپکی رہے گی وہیں پہ. تو پیٹرول پمپس پہ اسی لیے آپ دیکھیں بالٹیوں میں ریت رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے کہ اگر ریت ہو تو اس سے
ایسی آگ بھی بجھائی جا سکتی ہے جو اس کسی آگ بھڑکانے والے کیمیکل کی ہو، وہ بھی بجھ جاتی ہے اس سے۔ دیکھیں ہمارے ہاں دو بہت بڑے مسکنسیپشنس ہیں جس کو آپ متس کہہ رہے ہیں کہ پہلا پانی ڈالنے سے چھالے بن جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں پانی لگانے سے چھالا نہیں پڑتا، چھالے بننے کی تو وجوہات ہی کچھ اور ہیں۔ پانی لگانے سے چھالا بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، بلکہ جو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ پانی، دیکھیں آپ جو کانسیپٹ ہے اس کے الٹا ہے، جو فائدہ ہے اس سے تو بلکہ تو پانی ڈالیں، بالکل نہ گھبرائیں پانی ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آگ بجھنے کے بھی 10 سے 15 منٹ کے بعد پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ٹوتھ پیسٹ لگانا ایک بہت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جل جائے ٹوتھ پیسٹ لگا، تو ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول، بیشتر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول، ایک سوتنگ ایفیکٹ دیتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت پاپولر ہے کہ جیسی جلن ہو رہی ہے وہ اس مینتھول لگانے سے آرام آ جائے گا۔ اس سے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ، لیکن لانگ ٹرم میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں ہیں، انڈا سفیدی لگا دینا، انڈے کی ہلدی لگا دینا، لال دوائی لگانا، نیلی دوا لگانا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے بچے بھی لے کر آئے ہیں جن کو بوری جلا کے لگایا ہوا تھا، جوٹ جلا کے لگایا ہوا تھا، کپڑا جلا کے لگایا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے زخم اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ جلنے کے بعد پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد مریض کو کسی صاف چادر میں لپیٹیں، اور جو عملہ ہے جلے ہوئے علاج کرنے والا جو اسپتال ہے وہاں تک اگر آپ کی رسائی ہے تو فوری طور پہ پہنچا دیں۔ یہ غفلت سے ہی ہوتے ہیں، اور لیک آف اویئرنیس جو آگاہی نہیں ہوتی لوگوں کو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک بچہ لے کر آئے، شادی تھی گھر میں، انہوں نے پتیلا بہت بڑا سا دودھ کا گرم کر کے رکھا، بچے بھاگتے ہیں، بچہ اندر گر گیا، 75% جلا ہوا بچہ نہیں، وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح ہوا، بارات کے اندر آئے، وہ سالن رکھا ہوا تھا، بچہ سالن میں گر گیا جا کے۔ بچوں کو کچن سے دور رکھنا چاہیے۔ ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل کلاتھ جو ہے ٹیبل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چائے کارنر پہ رکھ دیتے ہیں، بچہ آ کے ٹیبل کلاتھ کھینچتا ہے، وہ چائے سیدھی بچے کے اوپر گرتی ہے۔ تو یہ اکثر بچوں کو گود میں لے کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، بچے اسی میں ہاتھ مار دیتے ہیں، پتہ چلا وہ چائے کی پیالی بچے کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تھوڑا سا سگریٹ جلا کے پی رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے وقت۔ بس نیند لگ گئی، اور سگریٹ جا کے رضائی میں لگا یا کمبل میں لگا، وہاں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ یہ سارے واقعات ہم فیس کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام یہ سلنڈر کس طرح پھٹتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے سلنڈر کھول رہا ہے، وہ وہیں ہتھوڑیاں چلا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، وہ ہتھوڑی سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے سلنڈر کو، وہ ہتھوڑی سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، جیسے ہی سلنڈر کھلا اس نے آگ پکڑی، یہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد سارے سلنڈر دکان کے جلنا شروع ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں 7-8 لوگ مرے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی غفلت ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھ لیں، ان پہ اگر توجہ کر لیں، اور ان کی اگر آگاہی مل جائے، جیسے آپ یہ پروگرام کے تحت دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے پروگرامس ہونے چاہیے۔ تو لوگوں کو یقیناً جو جلنے کے واقعات ہیں یقیناً کم ہوں گے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ملے گی۔ بالخصوص انہوں نے جو گھر کے حوالے سے جو کچھ مدنی پھول بیان کیے ہیں، جو اسلامی بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں، باورچی خانے میں، مطبخ میں جو کام کرتی ہیں، ان کے لیے انہوں نے چند ایک قیمتی مدنی پھول بیان کیے کہ یہ جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یہ اپنے دوپٹے سے عموماً پتیلی اٹھاتی ہیں، گرم پتیلی، جیسے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا برتن رکھنا ہوتا ہے چولہے پر، تو وہ چولہا بجھانے کی زحمت نہیں کی جاتی بعض اوقات، تو جلتے چولہے پر جیسے کہ وہ چائے پک گئی یا کوئی اور چیز پک گئی، تو اپنا ہی دوپٹہ لے کر، اپنی ہی کوئی چادر لے کر انہوں نے وہ اٹھایا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ریشمی کپڑے، جس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو آگ کو زیادہ تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مطلب چولہا بجھا دیں یا کوئی ایسی احتیاط کریں، اور برتن اٹھانے کا کپڑا الگ رکھیں، اس سے برتن اٹھائیے۔ پھر ایک بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی کہ پہلے چولہا جلایا جاتا ہے، اس کے بعد ماچس جلا کر، مطلب یہ جو بھی ہے کہ بعض اوقات جیسے وہی میں موبائل کا کیا بولوں، آپ نے چولہے ابھی گیس شروع کی، اس میں موبائل کی فون کی گھنٹی بجی، کیا کر رہی ہو؟ بس وہ بیٹھی ہوں، وہ چائے بنا رہی ہوں، یہ بنا، اتنے میں گیس چل رہی ہے۔ اب آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ گیس تو شروع تھی، آپ نے لی یہ، اچھا اس وقت گیس کے پاس یا آگ کے بعد موبائل فون کا استعمال
نہیں کرنا چاہیے. واللہ عالم اگر میری کوئی انفارمیشن غلط ہو تو جو یہ باتیں بھی جو سنی ہیں گئی ہیں موبائل کے حوالے سے وہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچن میں موبائل فون کا استعمال نہ کیا جائے. کیا کہتے ہیں غلام یاسین؟ یہ سب یہ غفلت بہت زیادہ دیکھی گئی ہے خواتین کے حوالے سے، کیونکہ کچن فائر ایک بہت ایسی فائر ہے کہ اس کو لگنے میں کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، کیونکہ کچن میں عموماً کھانا پکایا جاتا ہے، چولہے فل اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور کچن کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہوا ہوتا ہے اس وقت، وہ تو وہاں سے تھوڑی سی بے احتیاطی بھی بہت بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے. اور اکثر جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں ان پہ جو فائر ہوتی ہے وہ لوز ڈریسنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اکثر وہ پتیلی میں چمچ چلاتے وقت ان کی آستین نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، جس کو بے احتیاطی کی وجہ سے وہ فائر کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے دوپٹہ اتنا پیچھے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی احتیاطی تدابیر بھی کر لیں، اور مصروفیت اتنی ہوتی ہیں کہ اس کو ہر کسی کا جواب بھی دینا ہے، کھانا بھی پکانا ہے اور ٹائم پہ کام بھی ختم کرنا ہے. تو اسی بے احتیاطی کی وجہ سے جب دوپٹہ ان کو پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی دوسرے کام کے لیے جب گھومتی ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے اور یہ واقعہ سننے بھی آئے ہیں کہ دوپٹے میں پیچھے سے آگ لگی ہے اور انہیں محسوس نہ ہو سکا. جب وہ آگ دوپٹے سے بڑھتے بڑھتے ان کے شرٹ، کپڑے اور بالوں تک پہنچی تو پھر انہیں احساس ہوا. اس وقت تک وہ کافی انجرڈ ہو چکی تھیں. تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے کافی آگ لگتی ہے. اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ کچن کے لیے ایک خاص کر کے ایک اپریل ہوتی ہے کہ جس کو اگر ہم دوپٹہ اوڑھ کر اور اپریل کو پہن لیں تو ہم پورے بالکل سیف ہو جاتے ہیں اس کے اندر. نہیں، موبائل کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو عرض کر رہا، جیسے آپ نے جو چند چیزیں، کار کا حادثہ بھی موبائل کی وجہ سے، وہ جو میں نے ایک مووی دیکھی تھی وہ بھی موبائل کی وجہ سے، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی بہنیں یا جو بھی کچن میں جو کام کرتے ہیں، باورچی خانے میں جو کام کرتے ہیں یا کیٹرنگ والے جو ہیں جو پکاتے ہیں گیس سلنڈر میں، گیس کا جو کام ہے، وہ گیس اور آگ کے پاس موبائل فون کے استعمال سے بچیں؟ کیا یہ ان کو مشورہ دیا جائے؟ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نقصانات کا اندیشہ ہو تو وہاں پر موبائل کالز سننے سے اجتناب کیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کال سننی ہے وہ تو ایمرجنسی ہے، اگر چولہا جل رہا تو اس کو پھر بند کر دیا جائے، احتیاطیں کی جائے، احتیاط کی جائے اس کو. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اپنے گیس کا جو پائپ انہوں نے بتایا کہ وہ واقعی انہوں نے بڑی پیاری نشاندہی کی کہ بھائی ایک بار وہ گیس کے ربر کا پائپ لگ گیا اور وہ سالوں سال لگا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پائپ لیک کر رہا ہے یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے، کیا لیک کر رہا ہے. عموماً لیکیج ہو بھی رہی ہوتی ہے ہمارے گھر کے چولہوں میں، اور وہ جس کہتے ہیں نا بھڑکا بھی نکلتا ہے، آگ کے شعلے بھی اٹھتے ہیں، لیکن اخراجات کی وجہ سے پلمبر کو کون پیسے دے گا، یہ کون دے گا، ربر کون خریدے گا. آپ بتائیے کہ جن پیسوں کو بچانے کے لیے آپ یہ غفلت یا سستی یا جس کو جو بھی نام تو کر رہے ہیں، تو اب جان ہی نہیں ہوگی تو یہ پیسہ کس کے کام آئے گا؟ تو ایسی بے احتیاطیاں گھر میں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں اس کو بالکل آپ نوٹس لیجئے. اور چولہا پہلے سے مت چلائیے. انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے، اس میں ایک چونکہ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے کٹر ٹینک، تو گیس جمع ہوتی ہے اور وہ چند دنوں کے بعد وہ ڈھکن اٹھایا جائے تو گیس نکلتی ہے. میں نے امیر اہل سنت کو اس طرح کی احتیاطیں کرتے دیکھا ہے کہ جب کبھی آپ کئی دنوں کے بعد کسی کمرے کی طرف جاتے ہیں یا کسی گھر کی طرف جاتے ہیں، یہ خود ہمیں بھی آپ نے سمجھایا سکھایا ہے، جب کئی دنوں کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہی تھوڑا سا دور ہٹ کر آپ، یہ ذاتی طور پر ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے، اور مجھے بھی اور چند اسلام بھائی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا ہے، اور آپ باقاعدہ چادر سے، آپ کے پاس ماشاءاللہ چادر ہوتی ہے، چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں امیر علیہ سنت. یہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہریلی گیس کے کئی آپ نے واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے زہریلی گیس آئی، اتنے لوگ مر گئے. تو یہ واٹر ٹینک کا بھی جو انہوں نے بتایا یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور گھروں کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے، یا فیکٹری وغیرہ کے اندر کہ بھئی اتنے دنوں تو جو ٹینک بند ہے، اگر اس کے اندر گیس بھر گئی. اچھا، یہ بھی بہت پتہ کی بات تھی کہ ٹینک عموماً اندر سے اندھیرا ہوتا ہے، ٹینک کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. اب ٹینک میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنے کے لیے ٹارچ کی جگہ پر ہم آگ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اگر اس کی گیس نکلی پھر جو تباہی ہوگی
یہ بھی بہت نوٹسیبل بات انہوں نے کی ہے، غور طلب بات ہے۔ جنریٹر، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنریٹر، لائٹ چلی گئی اور اب آپ جنریٹر آن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جنریٹر آن کرنے کے لیے، جنریٹر شروع کرنے کے لیے آپ آگ جلا کر جا رہے ہیں موم بتی، جگہ پتہ ہے کہ جنریٹر یا تو گیس سے چلے گا یا پیٹرول ڈیزل سے چلے گا۔ گیس بھی آگ پکڑتی ہے، پیٹرول ڈیزل بھی آگ پکڑ رہا ہے، آگ تو ان سے دور رکھی جاتی ہے۔ اب آپ جنریٹر چیک کرنے کے لیے جا رہا ہے، پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ بعد عقل مند تو اسے چوٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد ایسے غافل ہو جاتے ہوں کہ اس جنریٹر کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موم بتی سے چیک کرتے ہو کہ اندر میں پیٹرول ڈیزل ہے یا نہیں ہے۔ اب آگ کا دھماکہ ہونے میں کسر کیا رہی؟ ابھی پچھلے دنوں باب المدینہ کا ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ ہوا ہے، وہی جنریٹر کی وجہ سے، ایک بے احتیاطیاں ہوتی ہے، جنریٹر کی وجہ سے گھر میں آگ لگی، اور اس گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا۔ اب ایسا اگر کوئی